والسلام نے کبھی بھی بناوٹ سے کام نہیں لیا. حضور کے دل مبارک میں جو ہوتا حضور اسی کا واضح طور پر ارشاد فرما دیتے. آج ہماری زندگیاں اس کی بالکل برعکس عکاسی کر رہی ہے. آج ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے جملے بول جایا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ وہ بناوٹ سے پاک تھی. حدیث پاک کا ملاحظہ کریں. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ ذات السلاسل سے واپس لوٹتے اور فتح کے ساتھ لوٹتے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں وہ شخص ہوں جو غزوے کو فتح کر کے آیا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری دل جوئی فرمائیں گے, حضور میری تعریف کے پل باندھ دیں گے. حضرت عمر بن عاص کے دل میں یہ خیال تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا کرتے ہیں, من احب الناس الیہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہستی کون سی ہے, آپ کو دنیا میں سب سے پیارا کون لگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب سننے کے منتظر تھے حضرت عمر بن عاص کہ جواب میں میرا نام آئے گا. حضور فرمائیں گے کہ میں فتح کر کے آیا ہوں غزوے کو, حضور میرا نام ارشاد فرمائیں گے. دیکھیے حضور کے دل میں جو ہوتا حضور ظاہر بھی اسی کو کرتے, حضور بناوٹ سے کام نہ لیتے. حضور نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا زوجتی عائشہ, کہ پوچھنے والے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرے نزدیک محبوب کون ہے. حضور نے فرمایا کہ میری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بڑی محبوب ہے, مجھے ان سے بڑا پیار ہے. اب صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انا لا اسأل عن النساء بل اسأل عن الرجال. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عورتوں کے متعلق نہیں پوچھا, میں نے تو مردوں کے متعلق پوچھا ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے. حضور علیہ السلام اب بھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے کہ عمر بن عاص تو بڑی فتح کر کے آیا ہے, تو غزوہ ذات السلاسل کو فتح کر کے آیا ہے, مجھے تیری تعریف کے پل باندھنے چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا ابوہا, یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی دل جوئی فرمائی, ان کا بھی لحاظ رکھا, غزوہ ذات السلاسل سے فتح یاب ہو کر آئے. لیکن اس سے پہلے ان کے سوالات کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ سے ان کی تعریفات کے پل نہیں باندھے, بلکہ حضور کے دل میں جو بات موجود تھی سب سے پہلے حضور نے اسی کا اظہار کیا. دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس بات کا سبق دے دے کہ کبھی بھی بناوٹ سے کام نہیں لینا, کبھی بھی تصنع سے کام نہیں لینا, بلکہ تمہارے دل میں جو بات ہو اسی کا تمہاری زبان سے اظہار ہونا چاہیے. آج ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بالکل خالی نظر آتی ہیں. آج ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لبریز کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین شخصیات میں سے ہوں تو پھر ہمیں پیروی بھی اس کی کرنی پڑے گی جو دنیا کے سب سے عظیم رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم